أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ ہمارا آج کا سبق سورۃ النساء کی آخری آیت کا ہے۔ یہ آخری آیت نمبر 176 ہے۔ اس میں کلالہ کی میراث کے بارے میں اللہ نے فرمایا۔ کلالہ کیا ہوتا ہے ذرا سمجھ لیجئے۔ ایک ایسا شخص جب کسی کا انتقال ہوتا ہے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے لیکن ظاہر بات ہے یاد نہیں رہتا، اس لیے میں تھوڑا ریمائنڈ کروا رہا ہوں۔ ایک شخص سے اس کا انتقال ہوا، اب اس کے جب انتقال ہوتا ہے تو اس کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور کچھ فروع ہوتے ہیں۔ یعنی اصول اس کے باپ دادا، ٹھیک ہے، فروع جس کے کچھ نیچے ہوتے ہیں جیسے اولاد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اولاد پھر اس کی اولاد پھر اس کی اولاد، یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کچھ اصول ہوتے ہیں اور کچھ فروع ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایسا شخص جس کے نہ اصول ہوں اور نہ ہی فروع ہوں، یعنی نہ ماں باپ ہیں نہ کوئی اور ہے، نہ اولاد ہے اور نہ اس کے نیچے کوئی ہے، ٹھیک ہے، یعنی بیٹا بھی نہیں ہے، بیٹا بیٹی بھی نہیں، پوتا نواسی بھی نہیں ہے، پوتا نواسا بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ کچھ نہیں ہے تو ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں، یعنی جس کے نہ ماں باپ ہیں اور جس کے نہ بچے ہیں، ٹھیک ہے، بیوی نہیں، جس کے نہ بچے ہیں۔ ایسی عورت جس کے نہ ماں باپ ہیں اور نہ اس کے کوئی فروع ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، یہ سب ہیں، تو اس ایسے شخص کو کلالہ کہتے ہیں۔ پیچھے میراث کی تقسیم ہوئی تھی، وہاں پر عمومی مسائل اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے تھے۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے ان لوگوں کا کہ جن کا معاملہ یہ ہے کہ جو بہت کم اور خال لوگ ہوتے ہیں، جیسا کہ وہ شخص جس کا کوئی نہ نیچے ہے اور نہ کوئی اوپر ہے۔ تو ایسے شخص کی میراث کا حکم کیا ہے؟ ایسے ہی وہ لوگ جو کہ اناتھ ہوتے ہیں، اناتھ مطلب یہ کہ آرفنز جسے کہتے ہیں، مطلب جس کا دنیا میں کوئی بھی نہیں، ان کے مسائل اور ہوتے ہیں اور وہ خاص مسائل ہیں۔ ان خاص مسائل کے اندر مولا الموالات اور اس نوعیت کی بات آتی ہے، وہ قرآن مجید میں کہیں اور ذکر ہے، جب آئے گا تو ہم پڑھ لیں گے۔ البتہ یہاں پر ایک وہ مسئلہ جو بہت ہی کم ہوتا ہے، کم پیش آتا ہے، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے۔ یستفتونک، تو اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جی، اگر کوئی شخص، پہلے اس کو سمجھ لے کیونکہ یہ میراث کا مسئلہ ہے، تو میراث ہونے کی وجہ سے ایسا نہ ہو سمجھ میں نہ آئے۔ ایسے کوئی شخص ہے کہ جس کا کوئی بھی نہیں، یعنی اوپر نیچے کوئی بھی نہیں، لیکن اس کے بہن بھائی ہیں، بہن ہے، بیوی ہے یا کوئی ایسا دوسرا ہے، تو اس صورت میں اس کی میراث کا اللہ رب العزت نے جو حکم ذکر فرمایا ہے، وہ جو اللہ رب العزت نے اس کی میراث کا جو حکم فرمایا وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ اس کا جو شوہر ہوگا اس کو آدھا مال ملے گا، اور اس کے جو بہن بھائی ہوں گے بقیہ مال ان میں تقسیم ہوگا، ٹھیک، شوہر کو آدھا مال ملے گا اور بقیہ مال اس کے بہن بھائیوں میں تقسیم ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایسی اگر بیوی ہے تو اس کو ربع مال ملے گا، یعنی 1/4، شوہر کو 1/2، اگر بیوی ہے اس کو 1/4 ملے گا، اور باقی جو بہن بھائی ہیں تو بہن بھائیوں میں مال اپنے حساب سے تقسیم ہوگا، یعنی بہن بھائیوں میں جیسے ایک بہن ہے اور ایک بھائی ہے تو پیسے اس طرح تقسیم ہوں گے کہ 3 روپے کر لیے جائیں گے اور 2 حصے اس کو اور 1 حصہ اس کو، تو ایسے ہی سارا مال تقسیم ہوگا۔ اس کا ذکر اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آئیے آیت مبارکہ کی طرف آئیں۔
اللہ یستفتونک، اے پیغمبر آپ سے یہ لوگ سوال کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب سوال کیے جاتے تھے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتے تھے. تو اس کا انداز یہ تھا کہ اللہ رب العزت لفظ فرماتا ہے یسألونک یستفتونک، یعنی آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. یعنی کسی کو سوال کا جواب دینا یہ بہت ہی اہم بات ہوتی ہے، معمولی بات نہیں ہوتی. آج کل بہت یہ رواج چل گیا ہے جی، چھوٹا سا کورس کر لو اور پھر لوگوں کو مسئلے بتانا شروع کر دو. تبلیغی جماعت میں چلے جاتے ہیں، پھر لوگوں کو مسئلے بتانا شروع کر دیتے ہیں. کسی بزرگ کے مرید بن جاتے ہیں، چند بیانات سن لیتے ہیں اور لوگوں کو مسائل بتانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بالکل غیر مناسب حرکت ہے، یہ بالکل صحیح حرکت نہیں ہے. تو یستفتونک، آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود کسی کو مسئلہ نہیں بتا رہے اللہ سے پوچھے بغیر. یعنی جب اللہ تعالیٰ مسئلہ بتاتے ہیں اسی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جواب دیتے ہیں. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر محتاط ہیں اور ہم امتی ہو کے اس قدر غیر محتاط ہو جائیں. قل، آپ کہیے، اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ تم کو فتویٰ دیتا ہے کلالہ کے بارے میں. کلالہ میں نے بتا دیا آپ کی آسانی کے لیے، میں نے سائٹ پہ لکھا ہوا. ان امرؤ، اگر کوئی شخص ہے، ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت، کہ ایسا شخص ہے کہ جس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی بیٹی ہے. ترجمہ میں نے یہ لکھا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو دیکھیں. ولہ اخت، مجھے وہ ادھر بتانے میں غلطی ہوئی تھی، شوہر ہے. ولہ اخت، اس کی بہن ہے، اکیلی بہن ہے. ولہ اخت، ایک بہن، ٹھیک ہے. تو فلہا نصف ما ترک، تو جو اس نے مال چھوڑا ہے تو اس کو نصف ملے گا. نصف یعنی 1/2 آدھا ہے، 50%، 50% اس کو ملے گا. ٹھیک ہے. وہو یرثھا، وہ اس کی وارث، وہو یرثھا، وہ اس کو وارث بنائے گا. ان لم یکن لہا ولد، یعنی وہ مرد اس کو وارث بنائے گا. یہ یہاں پہ میں نے بات کی. ایک منٹ رکیے. جی ہم کہاں پر فلاح نصف، اس کے لیے آتا وہ یرثھا، اور وہ اس کو وارث بنائے گی. ان لم یکن لہا ولد، اگر اس کا کوئی بیٹا نہ ہو. یعنی اگر لڑکی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے کہ یہاں تو مرد تھا، اب یہاں پہ عورت ہے. وہو یرثھا، اس کا بھائی ہے. یعنی ان امرؤ، اگر کوئی مرد ہے، اب اس کو ان امرأۃن، یعنی اگر کوئی عورت ہے، ہلاکت، وہ ہلاک ہو جاتی ہے. لیس لہا ولد، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیس لہا، تو ولہ اخت، یعنی اس کے لیے کوئی بھائی ہے. تو فلہا نصف ما ترک، میں اس دوسرے کے حساب سے ولہ اخن کے حساب سے ترجمہ کروں. فلہا نصف ما ترک، تو اس آدمی کے لیے بھی آدھا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ ایک بندے کا انتقال ہوا ہے، اس کا بیٹا بیٹی کوئی بھی نہیں، اس کی بہن ہے. جب اس کی بہن ہے تو اس کے لیے نصف ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے لیے نصف ہوگا، یعنی 50% اس کا ہوگا. ایسی کسی عورت کا انتقال ہوا ہے، اس جگہ پہ کوئی عورت کا انتقال ہوا ہے، اس کے اوپر نیچے کوئی بھی نہیں، اس کا بھائی ہے، تو اس کے لیے نصف مال ہوگا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اگر ہم میراث کو دیکھیں، میراث کے احکامات میں بھی یہی مسئلہ ہے. میراث کے دوسرے احکامات جو ہم نے پڑھے ہیں اس میں بھی یہی مسئلہ ہے. میں آپ کو ایک فتویٰ انشاءاللہ بھی دکھاؤں گا، آپ اس کو دیکھیے گا. اس میں اتنی تفصیلات ہوتی ہیں. یہاں پر چونکہ سطحی اور بنیادی حکم بتایا جاتا ہے، یعنی جو بنیادی طور پہ جو سطحی حکم دیا گیا ہے، عام حکم ہے، اس کو سطحی اس اعتبار سے نہیں کہ ایک چھوٹا سا حکم، یعنی بنیادی حکم سطحی کا مطلب یہاں پر یہ وہ یرثھا ان لم یکن لہا ولد. فإن كانت اثنتین، اور اگر اس کے بہن بھائی اکیلا نہیں بلکہ دو ہیں، فلہما الثلثان. فإن كانت اثنتین، اگر دو بہنیں ہیں، فلہما الثلثان، تو ان کے لیے ثلثان ہوگا، یعنی 2.3، 2/3 حصہ ان کا ہوگا. سمجھ رہے جی؟ یعنی اس کا 66%. ٹھیک ہے. 66% مما ترک، جو اس نے چھوڑا. وَإِن كَانُوا إِخْوَةٌ، اور اگر اس کے بھائی بھی ہوں، رجالا و نساء، یعنی اس کے بہن بھائی ایسے ہوں
کہ مرد اور عورت ہوں، یعنی مرد اور عورتیں ہوں، یعنی یہاں تو ایک مسئلہ ہے کہ دو بہنیں، ٹھیک ہے، دو بہنیں ایسے ہی تو اس صورت میں الگ، بھائی ہے تو پھر مسئلہ الگ ہے، یاد رکھیے گا، بھائی ہے تو وہ اسبا بنے گا، اور اسبا ہونے کی صورت میں اور مسئلہ ہے۔ ایک منٹ اذان ہو جائے، ہماری ریکارڈنگ کے لیے پہ حرج ہو رہا ہے۔ میں نے جیسے ذکر کیا وہ ان کا فتن فرجال، اگر اس کی بہن بھائی اس طریقے سے فرجال و نساء کہ اس کے رجال اور نساء یعنی مرد اور عورت دونوں مکس ہیں، تو فللذکر مثل حظ الانثیین، تو ان کو للذکر مثل حظ الانثیین ملے گا، یعنی للذکر مرد کی اتنا ہوگا مثل حظ الانثیین جتنا دو عورتوں کا حصہ ہے، یعنی جو میں نے آپ سے ذکر کیا تھا مثال کے اندر۔ میں نے یہاں پر ایک فتویٰ آپ کو دکھا رہا ہوں، دیکھ لیں، یہ فتویٰ ہے، اس میں دو بیٹیاں سلوسان مطلب 75%، نہیں 66%، ٹھیک ہے، اور یہ اسبا بن رہے ہیں، تو اسبا کے پاس بقیہ سارا مال چلا جاتا ہے۔ یہ آپ کی صرف سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جہاں ہم نے دیکھا فَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، دو بہنیں ہیں، فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، تو ان کو سلوسان ملے گا، جیسے اس مسئلے کے اندر آپ نے دیکھا فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ، یہاں پہ دیکھ لیں کہ یہ سلوسان اس کو دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب کسی کے ذہن میں سوال آ رہا ہے کہ وہاں تو عورت کے بھائی ہونے کے اعتبار سے بھی مسئلہ ذکر کیا تھا، اب یہاں اگر دو بھائی ہوں تو بھائی دو بھائی ہوں تو وہ اسبا بن جاتے ہیں، اور اسبا بننے کی صورت میں مسئلہ اور ہو جاتا ہے، تھوڑا مسئلہ تبدیل ہو جاتا ہے، لیکن فی الحال قرآن مجید میں جتنا ذکر ہے آپ اتنا ہی سمجھ لیجئے، ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آ رہی ہو تو آپ اس کو دوبارہ چلا کے سن لیجیے گا۔ یبین اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، یعنی اگر کوئی شخص مر گیا اور اس کے بہن بھائی ہیں تو اس صورت میں ان کو للذکر مثل حظ الانثیین ملے گا، یعنی اس طریقے سے ملے گا، اس کو ایک اور اس کو دو، یعنی بہن کو ایک اور بھائی کو دو حصے اس طریقے سے ملے گا۔ بھائی اس کو اتنا سمجھ لیں، یبین اللہ لکم ان تضلوا، اللہ تعالیٰ تم کو یہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے وضاحت کرتے ہیں تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا پورا علم رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہماری یہ سورۃ النساء الحمدللہ علی ذالک آج مکمل ہو گئی ہے۔ ہم انشاءاللہ سورۃ المائدہ انشاءاللہ شروع کریں گے، ہو سکتا ہے میرا کوئی ایک چھوٹا سفر ہو جس کی وجہ سے ہم ایک ہفتہ شاید پڑھائی نہ کر سکیں، پڑھ سکے تو انشاءاللہ ہم کر لیں گے، کچھ مجھے موقع ہوا درمیان میں انشاءاللہ کر لوں گا۔ یہ سورۃ النساء مکمل ہے، آپ لوگ کوشش کریں اس سورت کی دہرائی کریں، اس کی تدبر کے ساتھ تلاوت کریں، بار بار تلاوت کریں، کیونکہ جو پڑھ لیا ہے ایک دفعہ وہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے، تو اگر آپ جب تلاوت کریں گے جو بھی آپ حضرات سن رہے ہیں، مرد عورت ہیں، جو بھی آپ تلاوت کریں گے تو آپ تلاوت کریں گے تو آپ کے ذہن نشین ہوگی یہ چیزیں، اس سے فائدہ ہوگا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہاں پر کیا مضمون ہے، ایک دفعہ مضامین سمجھ میں آئیں گے، دوسری دفعہ اللہ کی معرفت کی بات سمجھ میں آئے گی، تیسری دفعہ قرب ملے گا، چوتھی دفعہ مختلف قسم کی چیزیں، یہ کھیت ہے اللہ رب العزت کی طرف سے جو انسان اس کو سمجھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ انشاءاللہ ہم سورۃ المائدہ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔